الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے آج ایک بڑا سعادت والا دن ہے اور میرے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ مجھے تفسیر محسن کے بارے میں مجھے کچھ خیالات کا اظہار کا موقع دیا گیا، اور بالخصوص میری چونکہ ملاقات ایک دفعہ قبلہ سے ہو چکی ہوئی ہے، جناب پیر محسن منور یوسفی صاحب مدد اللہ العالی، تو بڑی نہایت اور شفیق شخصیت، اور ان کی مختلف تصانیف بھی پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، اور ان تصانیف کے پڑھنے ہی کی وجہ سے مجھے ان سے ملاقات کا بھی اشتیاق ہوا کہ ان سے ملاقات کی جائے، اور ماشاءاللہ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ایک خوبصورت موتی ہیں جو سلسلے کے اندر پروئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اچھی کاوش ہے، بالخصوص سلاسل کے اندر دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تفاسیر کے اوپر کام کیا ہوگا، تو یہ ان میں سے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے جدید دور کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں اس کا تفسیر کی ضرورت اردو میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی اشد ضرورت ہے، چونکہ دوسرے ادیان کے لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے کا بھی موقع فراہم ہو سکے گا، لہٰذا ان کے ماشاءاللہ صاحبزادگان بھی، جس میں بالخصوص بیرسٹر احمد محسنی صاحب ہیں، وہ بھی اس کار خیر کے اندر شانہ بشانہ ان کے کام کر رہے ہیں، اور اس کا انگلش ٹرانسلیٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ اپنے لیکچرز کی صورت میں ریکارڈ کروایا ہے انہوں نے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک کاوش ہے۔ قرآن مجید چونکہ ایک اتنا اہم سبق ہے جو کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت اس سے دور ہے، اور ہم دوسری علوم کے اوپر تو کافی دسترس حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر کوئی شخص اپنی معاش کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی معاشرت کو بہتر کرنے کے لیے مختلف آتھرز کو پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے اس کے بارے میں، لیکن جو ہمارا اصل ہے وہ قرآن مجید ہے، اس سے ہم بہت دور ہیں، اور اس کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور جو اللہ کا پیغام اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، اس پیغام سے بھی ہم لوگ نا آشنا ہیں۔ بالخصوص اگر ہم ہند کی بات کریں تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ صرف قرآن مجید کو شاید خیر و برکت کے تصور میں ہی سمجھتے ہیں، اور اس کا پڑھ لینا سوائے کسی خوشی کے موقع پہ کم اور غمی کے موقع پہ زیادہ، یا کاروبار کے کچھ آغاز اور ابتدا کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اصل پڑھنا تو بے شک کسی طرح بھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے معنی اور مطالب جب تک نہ سمجھے جا سکیں گے تو ہم انقلاب نہیں لا سکتے۔ اس انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے فہم کو بہتر کیا جائے، اس کے ساتھ اپنی ایک تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ جب وہ تعلق مضبوط ہوگا تو قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کا ہمیں موقع مل سکے گا، اور اس لاگو کر دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ اصل انقلاب آئے گا، جیسے ایک رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انقلاب آیا تھا، اور کفار مکہ جن بری معاشرت اور بد تہذیبی اور تمدن کا شکار تھے، تو ان کو وہ انقلاب آقا کریم کی صحبت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے ملا۔ وہی انقلاب آج بھی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہماری معاشرت زوال کا شکار ہے، تعلیمی معاملات دیکھیں تو سقوط کا شکار ہیں، خاندانی معاملات دیکھیں تو لوگوں کے وہ بھی بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہیں۔ یہ سب چیزیں تبھی ممکن ہوں گی جب ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ جب مضبوط کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاشرت میں، آپ کی معاش میں، آپ کی سیاست میں، آپ کی اقتصادیات میں، سب جگہ پہ وہ تبدیلی آئے گی جو تبدیلی انسان توقع رکھتا ہے کہ ہمارے میں آنی چاہیے۔ لیکن جب تک قرآن کو سمجھ نہیں سکیں گے تو ہم اللہ کی منشا کو نہیں جان سکیں گے، اور پھر اللہ ہی کی منشا کو حاصل کرنے کے لیے جو دستور آقا کریم کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا گیا، اس پہ بھی ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو ضرور پڑھیں۔ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا۔ مجھے تو انتہائی خوشی ہوئی، ان کے درباری خادم صاحب میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا میں ضرور اس کو، کچھ میں نے لیکچرز دیکھے اور انشاءاللہ میں باقی لیکچرز بھی ان کے ضرور سنوں گا،
تو بہت بڑا ایک کام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور سلاسل کے بزرگوں کے فیوض سے ان کو مزید مستفید کرے، اور ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے، اور ایسے لوگوں کی شخصیات میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے، تاکہ چونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔ چونکہ طریقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو شریعت کو سمجھنے کا اصول ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور یہ اس سے ہر کوئی واقف نہیں ہے، اس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ کہ جیسے ایک بہت بڑا نام ضیاء القرآن میں جسٹس کرم شاہ صاحب ہیں، ان کا ایک کام ہے، بہت بڑا کام ہے ان کا بھی، انہوں نے پھر اسی طرح سے ضیاء النبی کی بھی جلدیں لکھیں اس کے اوپر سیرت النبی پہ۔ تو یہ ایسی ہی ایک شخصیت ہیں جو کہ علمی اور روحانی دونوں لحاظ سے اپنی اس تفسیر کا احاطہ کر رہے ہیں، اور کما حقہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک اسلام کا اصل فہم جو ہے وہ پہنچایا جا سکے، اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیوست کیا جا سکے۔ محسن منور یوسفی صاحب مدظ اللہ العالی نے اپنے لیکچر جو ہیں تفسیر محسن کی صورت میں ریکارڈ کروائیں، تو تفسیر محسن کا ضرور آپ وزٹ کریں اس ویب سائٹ کا، اور وہاں سے ان کے لیکچرز کو آپ ضرور سنیں۔ اور ان کے صاحبزادہ بیرسٹر احمد محسنی مدظ اللہ العالی نے قرآنک ایکسجیسس آف محسن کے نام سے اپنے انگلش میں لیکچرز ساتھ ساتھ ان کے اس میں ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں، تاکہ دونوں طرح کی زبان کو سمجھنے والے لوگ قرآن سے استفادہ کر سکیں۔